کیا جنگ کے میدان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کی خبرگیری کرتی تھی، پٹی باندھتی تھی، مرہم لگاتی تھی۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز جلائی اور اس کی راکھ زخموں کے اوپر لگائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ گھر کے اندر فالج زدہ بندے کی طرح بیٹھنے والی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ ایسے مواقع پر یہ دین کے لیے خدمت کرنے والی عورتیں تھیں۔ مشک میں پانی بھرا ہوتا تھا اور اٹھائی ہوتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوتی تھی۔ اب آج کی بچیاں 5 کلو کا وزن سر پہ رکھ دو تو کھڑی ہوں گی تو بیٹھ جائیں گی، یہ بیچاری کیا مشقیں اٹھائیں گی؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، صحت تو دونوں کی اچھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا، فتوحات شام میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے تو خالد بن ولید عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں حملہ کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سوار ہے جس نے اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا ہے، صرف آنکھیں کھلی ہیں، اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس پھرتے کے ساتھ گھوڑے کو بھگا رہا ہے کہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ہر دیکھنے والا سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا ہی گھوڑا بھگانے والا بندہ ہے، ماہر انسان ہے۔ فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی تو وہ سوار میرے قریب قریب تھا، کبھی میں اس کو دشمن سے بچاتا اور کبھی میں دشمن کے نرغے میں آنے لگتا تو وہ سوار مجھے دشمن سے بچاتا، حتیٰ کہ خوب ہم نے جہاد کیا۔ جب واپس لوٹے تو ہمیں پتہ چلا کہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے گرفتار کر لیا۔ تو خالد بن ولید عنہ نے فرمایا، حکم دیا کہ ابھی آپ لوگ آرام نہ کریں، ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے اور زرار عنہ کو وہاں سے آزاد کروانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان میں وہ نوجوان بھی نظر آیا۔ تو خالد بن ولید عنہ نے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے ذرا سختی سے کہا کہ میں امیر جیش ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو جب خالد بن ولید عنہ نے یہ پوچھا تو آگے سے نسوانی آواز آئی، میں زرار کی بہن خولہ ہوں۔ تو آپ حیران رہ گئے، خولہ تم عورت ہو کہ اس طرح مردوں کے ساتھ مل کر جنگ کر رہی تھی؟ تو خولہ نے جواب دیا کہ حضرت جب بھائیوں پہ مشکل بنتی ہے تو پھر بہنوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ حضرت میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کہیں مجھے منع نہ فرما دے، اب آپ مہربانی کیجیے، میرے بھائی کی تلاش میں جب آپ جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ چنانچہ خولہ لانا ساتھ گئیں اور اپنے بھائی کو آزاد کروا کے واپس لے کے آئیں۔ فتوحات شام میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان اتنے تھوڑے تھے جیسے کہ ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پہ کوئی کالا تل ہوتا ہے، اس طرح تھوڑے سے تھے، چاروں طرف رومی تھے۔ تو وہ دن مسلمانوں کے لیے بہت مشکل دن تھا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے صف آرائی کی اور جہاد کرنے لگے۔ تو جب جہاد ہوا تو ان کی کثرت کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو جب پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمان عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیموں میں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے خیموں سے ڈنڈے اٹھائے اور مسلمانوں کے پیچھے لائن بنا کر کھڑی ہو گئیں اور اپنے خامدوں کو یہ کہا کہ اگر تم ہٹ کے پیچھے آؤ گے ہم ڈنڈوں سے تمہاری خبر لیں گی۔ یہ وہ موقع تھا جب ہندا نے تاریخی شعر کہا تھا، نحن بنات الطارق، کہ ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ اب وہ پورے اشعار اگر پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان عورتیں الحمدللہ ایمان سے بھی صحت مند اور اپنی جان کے اعتبار سے بھی صحت مند۔
صحت مند موٹے کو نہیں کہتے، موٹاپا تو بیماری ہے. صحت مند کہتے ہیں اس بندے کو جو کام جتنا چاہے کرے مگر تھکنے کا نام نہ لے، اس کو صحت مند کہتے ہیں. اس لیے ایک بچی دیکھنے میں سمارٹ بھی ہوگی اور صحت مند بھی ہوگی، مگر ایسی بچیاں کہ دیکھنے میں پتہ چلے کہ آج نہیں تو کل تو اس کو ٹی بی ضرور ہو جائے گی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو بچیوں کی بھی صحتیں مناسب ہونی چاہیے. جوان العمر بچی ہے، چہرے پہ خون کی سرخی ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ اس کام کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ بجائے عورت دوڑے بھاگے اور اس قسم کے کام کرے، وہ گھر میں عورتوں کی ذمہ داری ایسی لگا دیتے تھے کہ ان کو مشقت والے کام گھر میں کرنے پڑتے تھے. مثال کے طور پہ چکی پیسنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک چکی جس میں وہ گندم پیستی تھیں ایک جگہ تھی، اس عاجز کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو اب جو عورت اپنے گھر میں خود آٹا پیسے تو اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگائے تو اس کو تو پھر پسینے چھوٹیں گے نا، اور صحت خود بخود بنے گی. آٹا گوندنا خود اس پہ زور لگتا ہے. ہمارے علاقوں میں صبح صبح عورتیں اٹھتی تھیں تو لسی بناتی تھیں، کیونکہ ہر گھر میں لسی استعمال ہوتی تھی. آج مشینی دور آ گیا اور پیکڈ فوڈ ملنے لگ گیا تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. مگر جو عورت لسی بناتی تھی آدھا پونا گھنٹہ اس کو دونوں ہاتھوں سے بلونا پڑتا تھا اور اس کی انتہائی ورزش ہوتی تھی. یہ آج بچپن میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کے لسی بناتی تھیں اور واقعی ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا جب وہ مکمل کرتی تھیں اپنا کام. اسی طرح کپڑے گھر میں خود دھونا. آج کل تو واشنگ مشین آ گئی، پہلے عورتیں اپنے کپڑے خود دھوتی تھیں. اب جس دن سارے گھر کے کپڑے دھونے ہوتے تھے تو تھک تھک کے عورت کا برا حال ہوتا تھا. پھر گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا اور اس قسم کی صفائی باقی کرنا، یہ بھی عورت کی مشقت ہوتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، ان کے پاس کوئی خادمہ نہیں تھی. فرماتی ہیں کہ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. یہ وہ نازنین ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، اور کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے. ان کے صدقے اس امت کو تسبیحات فاطمہ ملی. نبی